اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ تکویر کا پارٹ 2 پڑھیں گے، مگر پچھلی کچھ آیات مس ہو گئی تھی جن کی تفسیر میں نہیں بتا سکا، تو پہلے ان کی تفسیر بتا دیتا ہوں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ عرب کا سب سے قیمتی سامان تو تھا اونٹ ہی تھا، لیکن اونٹنی زیادہ قیمتی تھی، اور اونٹنی اس وقت جب وہ 10 مہینے کی پریگننٹ ہوتی تھی اس ٹائم اس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، اور اس کے کھانے پینے کا اس کو کوئی نقصان نہ ہو اس طرح۔ تو قیامت کے دن کا یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کا قیمتی متاع جو قیمتی سامان جو ہے نا، ان لوگوں کو بے پرواہی ہوگی کہ وہ بھاگتے پھریں گے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ قیمتی متاع قیمتی سامان کے ساتھ انسان کا رویہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کر لیا جائے گا یا اکٹھے ہو جائیں گے۔ ویسے وحشی جانور اکٹھے ہوتے نہیں ہیں، کبھی بھی شکار اور شکاری کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے، ایک دوسرے پہ حملہ کرتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ وحشی جانور اکٹھے ہوں گے، ان کے سامنے ان کا شکار پھر رہا ہوگا، لیکن انہیں گھبراہٹ پریشانی اتنی ہوگی کہ انہیں اپنے شکار میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ یعنی شکار اور شکاری اکٹھے ہوں گے اور انہیں ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو اپنی جو باؤنڈریز ہے، سمندر ابھی ایسے لگتا ہے نا جیسے قید ہیں، اپنے قید اس میں کسی بھی قید اس میں زندان میں قید ہیں ایسے لگتا ہے، لیکن اس دن زندان کھول دی جائے گی، ان کی باؤنڈریز کھول دی جائے گی، سمندر اوور فلو کر جائیں گے، نکل آئیں گے باہر۔ تو یہ تفسیر تھی، باقی کی تفسیر ہو گئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، آیت نمبر 10 سے۔ وَإِذَا، اور جب، الصُّحُفُ، صحیفوں کو، نشرت، پھیلایا جائے گا یا نشر کیا جائے گا۔ جب صحیفوں کو یعنی اعمال ناموں کو، جب اعمال ناموں کو پھیلایا جائے گا، نشر کیا جائے گا۔ وَإِذَا، اور جب، السَّمَاءُ، آسمان کو، کُشِطَت، اس کا مطلب ہوتا ہے کھال کھینچنا، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا، اور جب، جہنم، جہنم کو، سُعِّرَتْ، بھڑکایا جائے گا۔ ایک تو جہنم پہلے ہی بھڑک رہی ہے، اس کے بعد مزید بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جب جنت کو، أُزْلِفَتْ، قریب لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ، جان لے گا، نفس، ہر نفس، ما، وہ چیز، احضرت، جو اس نے حاضر کیا، وہ سب جان لے گا۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں، آج یہیں تک پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے۔ یہاں پہ نشر کرنے سے آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جن بندوں کو ان کا اعمال نامہ، ان کا سوال نامہ ہوگا نا، یعنی جن سے حساب کتاب ہونا ہے، ان کے گناہوں کو، جن کی سزا دی جانی ہے، ان کو پورے سارے لوگوں کے ساتھ، پوری دنیا کے سامنے ان کو نشر کیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اس دن آسمان سرخ ہوگا، اور جب کسی کی کھال کھینچی جاتی ہے تو وہ بھی ایسے سرخ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آسمان کو اس چیز سے تعبیر کیا گیا کہ آسمان ایسے ہے جیسے اس کی کھال کھینچ لی گئی ہے۔ تو جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ویسے تو ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر مزید 1000 سال بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اور پھر یہی نہیں، مزید 1000 سال بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ جہنم سیاہ ہو گئی، اور اب جہنم سیاہ ہے، کالی ہے، بلیک۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ جہنم کو اس دن مزید بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر لیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا کمایا، کیا حاضر کیا۔ اور پھر کیونکہ ایک تو اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، دائیں ہاتھ میں، یا تو مطلب جنت بھی قریب ہے، نظر آ رہی ہوگی، بائیں ہاتھ میں تو جہنم بھی نظر آ رہی ہوگی کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، اب تو کچھ نہیں۔ اس دن پھر انسان بھاگتا پھرے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوتا۔ یا اس دن، یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر اب نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ ابھی اگر ہم بیٹھ کے سوچیں تو ہم نے ابھی تک یہ یقین نہیں کیا کہ ہم سے واقعی حساب کتاب لیا جانا ہے۔ آپ 2 منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ آپ نے واقعی قبر میں لیٹنا ہے، مرنا ہے، اور آپ کا اس دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔
ہم اصل میں مرنے کو امیجن نہیں کر سکتے، فرض نہیں کر سکتے کہ ہم مریں گے تو کیا حالات ہوں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ایسی ہی چل رہی ہوگی اور ہمیں ایسے ہی نظر آ رہی ہوگی جیسے اب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ حالات ہوں گے اس دن قیامت۔ ابھی تو غور کریں کہ قیامت کے دن آپ سے آپ کا بڑا کوئی حساب کتاب لینے بیٹھ جائے نا، کہ صبح سے شام تک مجھے ایک ایک چیز کا حساب کتاب دو، ایک ایک روپے کا، اور وہ بھی کہ وہ اندر کے حالات بھی جانتا ہو آپ کے، تو آپ تنگ آ جاتے ہو۔ لیکن قیامت کے دن ایک تو آپ حساب دے رہے ہوگے، اوپر سے آپ نے جس جسم کے حصے سے گناہ کیا ہے وہ حصہ گواہی دے گا، جس جگہ پہ گناہ کیا ہے زمین کے حصے پہ وہ حصہ گواہی دے گا، اور فرشتے جو بیٹھے ہیں آپ کے کندھوں پہ کرامن کاتبین وہ گواہی دیں گے، اور پھر اللہ خود بھی گواہ ہوں گے۔ یعنی ایک گناہ گار کو پراپر طریقے سے گناہ کی سزا سنا کے، اس کو مکمل قانون کے گواہ پیش کر کے سزا سنا کے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اس دن یہ انسان جانے گا کہ کیا اس نے حاضر کیا۔ یہاں پہ تو اصل میں ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہاں نہ ہمیں نیکیاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، نہ ہمیں ثواب ملتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ جوش چڑھتا ہے کہ میں نیکیاں کرنی ہیں یہ وہ، تو کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک سب کچھ نظر نہیں نہ آ رہا ہوتا۔ ابھی ہمیں یہ نہیں پتہ ہم اپنی آگے زندگی کے لیے جو بھیج رہے ہیں کس طرح کا بھیج رہے ہیں، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن ابھی ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن جب بہت جلد یقین اس کا آ جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو کامیاب کرے آخرت کے امتحان میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔